السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اعدوا لهم ما استطعتم من قوة. آمنت باللہ صدق اللہ العظیم. کہاں سے ابتدا کروں، کہاں پہ انتہا کروں، کہاں سے ابتدا کروں، کہاں پہ انتہا کروں، کہاں سے لاؤں زباں یا رب، کہاں سے تیری ثنا کروں. قابل صد احترام حضرات اساتذہ کرام، عزیز طلبہ، رب کریم کے لاکھوں احسان ہیں کہ ہماری نااہلیت کے باوجود اللہ پاک نے دوسری مرتبہ، ایک اور مرتبہ اس مبارک سلسلے کے ساتھ اللہ پاک نے ہمیں وابستگی عطا فرمائی. بہت مقدس سلسلہ ہے جہاں سے بہت پاکیزہ قافلہ گزرا ہے. اس راہ کے ساتھ، اس منزل کے ساتھ، مقدس گروہ کے ساتھ اور باقی علوم کے ساتھ اللہ پاک نے ہمیں وابستگی عطا فرمائی. اور آج ہم اپنی چاروں انجمنوں کا افتتاح کرنے جا رہے ہیں. رب کریم کی شکر گزاری کے ساتھ میں انتظامیہ کا شکر گزار ہوں کہ اس منصب عظیم کے لیے مجھے نامزد کیا. میں اس کو اپنی رب کریم کی ایک اور ستاری سمجھتا ہوں. سینکڑوں ستاریوں کے ساتھ اللہ کی ایک اور ستاری ہے. میں اس قابل نہیں تھا. اللہ اس کی لاج رکھے اور اپنا نام، اپنا پیغام اور امت کی جو ضرورت ہے اس کو آپ تک پہنچانے کی اللہ توفیق عطا فرمائے. آج کی ہماری یہ مجلس 4-in-1 ہے. بائی 1 get 3 free. ایک میں 3 فری. گھر کا مسئلہ ہے، اس لیے گھر میں آدمی شام کی بچی کچی چیز بھی لے آتا ہے. دسترخوان کے اوپر صبح میں تکلف نہیں کیا جاتا ہے. حضرات اساتذہ کی آمد کی بنیاد پر اور آپ عزیزوں کی حاضری کی بنیاد پر یہ مجلس بہت ہی زیادہ روحانی، بہت مبارک، جن مقاصد عظیمہ کے لیے یہ مجلس کا انعقاد ہے اس کے پیش نظر یہ بہت ہی علمی، روحانی، حرارتی مجلس ہے. جی، حرارتی اس اعتبار سے. جی، جہاں تک تعلق ہے قرآن مجید کا، لجنہ کا، کیا پوچھنا. قرآن مجید تو مخلوق ہے، باقی سارے علوم، باقی ساری انجمنیں اسی کی خادم ہیں. یوں دیکھا جائے تو چاروں انجمنوں کا مقصد ایک ہی ہے.
قرآن اور قرآن مجید کے پیغام کی اشاعت، چاروں کی ایک مجلس کا مطلب، ایک پیغام یہ بھی ہے کہ گویا چاروں کا مقصد ایک ہی ہے، چاروں کا مقصد، منزل مقصود الگ الگ نہیں ہے، کوئی تعارض نہیں ہے، کوئی ٹکراؤ نہیں ہے، ایک ہی مقصود ہے۔ حافظ فرقان سلمہ نے غالباً میرے ہی لیے یہ آیت شریفہ چھوڑی ہے، اعدوا لهم ما استطعتم، تیاری کیجیے جس قدر ممکن ہو۔ اس وقت دنیا میں خطابت کے لیے 3 دائرہ کار ہمارے سامنے ہیں۔ خطابت کا پہلا دائرہ کار دنیا کی 7 ارب آبادی میں سے 5.25 ارب آبادی جو غیر مسلمین کی ہے، جو امت دعوت ہے، امت دعوت 5.25 ارب کی آبادی، یہ ہماری خطابت کا پہلا دائرہ کار ہے، پہلا ہماری محنت کا میدان یہ ہے۔ اس 5.25 ارب امت دعوت کے سامنے قرآن اور اسلام کا پیغام پیش کرنا، یہ امانت کو ان تک پہنچانا۔ عیسائیت عالمی سطح پر، بین الاقوامی طور پر ان کے پاس ایک تنظیم ہے جو ملک چپے چپے میں، گوشے گوشے میں ان کی مشنری کار فرما ہے، کام کر رہی ہے، آبادیوں سے لے کر جنگلوں تک، صحرا تک۔ لیکن اسلام کی کوئی ایسی بین الاقوامی تنظیم جو پوری دنیا میں اسلام کی اشاعت کے لیے، امت دعوت تک اسلام اور قرآن مجید کا پیغام پہنچانے کے لیے کام کر رہی ہو، عالمی سطح پر نہیں ہے۔ اکا دکا کہیں کہیں کچھ تنظیمیں امت دعوت کو پیغام پہنچانے کے لیے ضرور کام کر رہی ہے، لیکن عالمی سطح پر کوئی ایسی منظم تحریک نہیں ہے۔ یہ ذمہ داری بھی ہم سب کے اوپر ہے۔ یہ پہلی ذمہ داری، اور خطابت کا پہلا دائرہ کار امت اجابت، یعنی غیر مسلمین تک اسلام کا پیغام پہنچانا۔ دوسرا دائرہ کار خطابت کا 1.5-2 ارب امت اجابت، یعنی امت مسلمہ، ان میں اصلاح اعمال۔ سب کو معلوم ہے مسلمانوں کی زبوں حالی، امت مسلمہ کی اعمال کے تئیں کوتاہی۔ فقط ایک پہلے فریضے کو لے لیجئے، نماز کو، عیدین میں 100%، جمعہ کی نماز میں 80%، 4 نمازوں میں 40%، فجر کی نماز میں 20%۔ پھر ان میں جن کو نماز صحیح طور پر یاد ہے، یعنی دعائے قنوت، التحیات، ثنا وغیرہ صحیح طور پر یاد ہو، قرآن مجید کی تلاوت صحیح طور پر کر لیتی ہو، وہ تعداد 10%۔ پھر اس میں آگے بڑھیے، ظاہری نماز کے بعد باطن نماز کا باطن خشوع خضوع، دل و دماغ کی حاضری کے ساتھ نماز پڑھنے والی تعداد، وہ تو واللہ عالم۔ اللہ کرے کہ پوری مسجد میں 2-3% ایسے مصلی نکل آئیں،
یہ فقط ایک کا حال، ایک فریضے کا. اس طرح دوسرے سارے فرائض کا جائزہ لے لیجیے تو ہماری خطابت کا دوسرے نمبر کا دائرہ کار امت مسلمہ جو 1.5-2 ارب کی آبادی ہے اس وقت پوری دنیا کے اندر. پہلا دائرہ کار اس کو تبلیغ کے نام سے یاد کیا جاتا ہے اصطلاح میں. دوسرے دائرہ کار کو اصلاح کے نام سے، اصلاح اعمال کے نام سے لوگ یاد کرتے ہیں. تیسرا دائرہ کار دفاع کا ہے، اسلام کے اوپر وارد اعتراضات، خارج سے، دوسرے مذاہب، دوسری اقوام کی طرف سے اسلام پر وارد ہونے والے اعتراضات کا جواب دینا، اس کا دفاع کرنا، اور امت مسلمہ کے اذہان میں خاص طور پر نوجوان طبقے میں میڈیا کی بنیاد پر، میڈیا کے ساتھ لگے رہنے کی بنیاد پر دل و دماغ وساوس کا، سوالات کا، شکوک و شبہات کا جنگل بنا ہوا ہے، اس کا دفاع کرنا. یہ تینوں ذمہ داریاں ہماری ہے. الحمدللہ ہمارے مدارس کسی نہ کسی درجے میں تینوں میدان میں کام کر رہے ہیں، لیکن اس رفتار کو تیز کرنے کی ضرورت ہے. اسلام پر وارد اعتراضات کے سلسلے میں پوری دنیا میں مجموعی طور پر کوئی 20-25 سوالات ہیں. سب کو جمع کر لو. کئی کتابیں الحمدللہ آ رہی ہے. حضرت مولانا خالد سیف اللہ صاحب دامت برکاتہم کی پچھلے 2 سال کے دوران جو ایک تازہ تالیف آئی، اسلام پر بیجا اعتراضات اور اس کا حل. حضرت مولانا ندیم الواجدی صاحب کی جو کتاب ہے نئے ذہن کے شبہات. اشرف الجواب حضرت مولانا تھانوی علیہ الرحمہ کی اپنے موضوع و عنوان کے اوپر بہت جامع. حضرت مولانا تقی عثمانی دامت برکاتہم کی تالیفات اور آپ کی تعلیمات کو مد نظر رکھ کر اس میں سے نئے ذہن کے شبہات کے نام سے ایک کافی ضخیم کتاب آئی ہے. اس طرح کتابوں کا سلسلہ اس وقت ہمارے سامنے ہے. میری دلی خواہش ہے کہ بہت اچھا ہوتا کہ ہمارے مدارس کی انجمنوں میں یہ جو 20-25 اشکالات ہے اسی کو موضوع بنایا جائے. سال بھر میں تقریباً 20-25 مجلسیں اور نشستیں ہوتی ہیں. ان موضوعات کو اگر تقسیم کر دیا جائے، اسی پر کام کیا جائے تو ایک سال میں کافی مواد سامنے آ جائے گا اور ہمارے طلباء ایک قوت محسوس کریں گے. باہر کی دنیا میں جانے کے بعد اسی سے پالا پڑتا ہے. ایک تو یہ عنوان قائم کیا جا سکتا ہے، یہ عناوین لیے جا سکتے ہیں، محدد معین عناوین، آزاد نہیں، مطلق نہیں. ایک دوسرا عنوان یہ بھی قائم کیا جا سکتا ہے مذاہب اور فرق. مذاہب اور فرق کو بھی، مذاہب میں جو خارجی ہے وہ، فرق میں اسلام کے داخلی، ادھر اسلام، نصرانیت، یہودیت، سناتن دھرم، سکھ ازم، بدھزم، پارسی مذہب، اور یہ جو مذاہب ہیں وہ، اور ادھر شیعیت ہے، غیر مقلدیت ہے، اور اس طرح جو نئے فرق جو پیدا ہو رہے ہیں، جاوید احمد غامدی ہے یا رشید احمد ساج اور شکیلیت، اس طرح کے جو فرق ہیں ان کے بارے میں بھی بھرپور تیاری کی ضرورت ہے. اس لیے کہ آج امت کا ایک بڑا طبقہ ان کی طرف مائل ہو رہا ہے. ہمیں سوچنا چاہیے. پرسوں ترسوں حضرت قاری صاحب دامت برکاتہم اور حضرت مفتی اسلم صاحب ہمارے یہاں جو مہمان تشریف لائے تھے، ہمارے قدیم مدرس،
استاد الاساتذہ، یہ مذاکرہ وہاں پر ہو رہا تھا کہ ان لوگوں کے جو دلائل، ان کی گفتگو کا جو انداز ہوتا ہے، جو اسلوب بیان ہوتا ہے، دلائل کو چھوڑیے، اسلوب، انداز بیان، یہ ہمارے نوجوان طبقے کو کھینچ لیتا ہے. ہمیں ان کا تتبع کرنا چاہیے، جائزہ لینا چاہیے، ان کے جواب کی تیاری کرنی چاہیے. فقط اجمالی طور پر رد کر لینا، یہ کہہ دینا کہ یہ گمراہ فرقہ ہے، یہ فلاں ہے، اتنا کافی نہیں ہوگا، بھرپور تیاری کرنی ہوگی. میں پچھلے دنوں برطانیہ میں لندن میں، وہاں ایک برٹش لائبریری ہے. برٹش لائبریری میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں جو قرآن مجید کے نسخے پوری دنیا میں تقسیم کیے گئے تھے، ان میں سے ایک نسخہ وہاں پر ہے. تو وہ دیکھنے کے لیے گیا. قاری اسد صاحب نے مجھے وہ تیاری اور وہ کاغذات، بنیادی چیزیں فراہم کی تھی، وہ لے کر میں وہاں پر پہنچا. میں ایک وہاں ریلیجین گیلری ہے، مذاہب کے تعارف کے اوپر مشتمل الگ الگ خاکے بنا کر انہوں نے وہاں پر رکھے تھے. میں دیکھ رہا تھا، ایک نوجوان آیا، وہ وہاں کورٹ میں مشیر ہے، یعنی میجسٹریٹ فیصلہ کرے، کوئی ججمنٹ دے، اس سے پہلے یہ کاغذات ان کے پاس پہنچتے ہیں، پھر بعد میں اوپر پہنچ. اس نے مجھے سوال کیا کہ آپ یہ ریلیجیس کو دیکھ رہے تھے، سب کہتے ہیں کہ ہمارا مذہب حق ہے، باقی سب باطل ہے، آپ کے پاس کیا دلیل ہے کہ آپ کا مذہب حق ہے؟ مجھے انہوں نے پوچھا کہ اسلام کی حقانیت کی کیا دلیل ہے آپ کے پاس؟ میں نے کہا کہ کھڑے کھڑے گفتگو نہیں ہو سکتی، تھوڑا وقت طلب کام ہے، ہم اطمینان سے بیٹھتے ہیں. پھر ایک کونے میں وہاں پر بینچ تھی، وہاں پر ہم بیٹھے. ہم نے ان کو کہا کہ دیکھیے، دنیا کے کسی مذہب کے پاس ان کی مذہبی کتاب ایسی محفوظ نہیں ہے جیسی ہمارے پاس محفوظ ہے. میں نے کہا میں آج ہمارا وہی قرآن مجید دیکھ کر آ رہا ہوں، 1450 سال پہلے لکھا ہوا قرآن مجید اور آج ہمارے فلاح دارین کے قرآن مجید کی کاپی، دونوں کو ملائیں کوئی فرق نہیں. رسم الخط کے اعتبار سے تو فرق نظر آتا ہے، وہ کوفی رسم الخط میں لکھا ہوا ہے، اس وقت اعراض نہیں تھے، حرکات و سکنات نہیں تھی، یہ جو آگے جو ترقیات ہوئی ہے وہ چیزیں اس میں نہیں تھی. لیکن پڑھنے کے اعتبار سے میرے ساتھ جو آئے تھے ساتھی، میں نے ان کو کہا کہ دیکھو یہ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ لکھا ہے، برابر ہے. پھر میں نے کہا وہ آگے پڑھیے، تو وہ آگے پڑھتے چلے گئے. وہ حافظ تھے، فوراً ان کو ایک لفظ دینا پڑا. پھر دوسرے مقام پر میں نے ان کو ایک کلمہ دیا کہ یہ کلمہ لکھا ہوا ہے، اب اس کو آپ آگے پڑھو. تو کہا کہ ہاں بالکل یہ سمجھ میں آ رہا ہے. میں نے کہا کہ میں ابھی اوپر سے وہ قرآن مجید دیکھ کر آ رہا ہوں 1400 سال پہلے. دنیا کا کوئی مذہب اپنی مذہبی کتاب 200 سال 400 سال پہلے قرآنی لکھی ہوئی ہو اور آج کی وہ کاپی لے آئیں، دونوں کو ملائیں، موازنہ کریں اور ہمیں رتلا دیں. فقط اور فقط اسلام ایک ایسا مذہب ہے کہ ان کے پاس اپنی مذہبی کتاب محفوظ ہے. میں نے کہا ایک دلیل اور ہے ہمارے پاس، اسلامی تعلیمات دل و دماغ کو مطمئن کرنے والی ہے، سیٹسفیکشن ہے اس کے اندر، پورا تسلی کا سامان ہے. آج کی ترقی یافتہ دنیا، ٹیکنالوجی، انفارمیشن ٹیکنالوجی ہو، جو بھی ہو، سائنسی ترقیات کے باوجود ریتیلے میدان میں، ریگستان میں نازل ہونے والی کتاب، جہاں بجلی کا اور یہ سب ساری چیزوں کا نام و نشان نہیں تھا، وہ نازل ہونے والی کتاب آج کی سائنس الحمدللہ اس کی کسی چیز کو ریجیکٹ نہیں کرتی ہے، رد نہیں کرتی ہے. 80% قرآن مجید کا مواد وہ ہے کہ جس کو آج کی سائنس قبول کرتی ہے کہ ہاں بالکل ایسا ہی ہے. 20% مواد ایسا ہے جس کے بارے میں سائنس خاموش ہے. انکار نہیں، رد نہیں، دو چیز الگ الگ ہے.
سکوت اختیار کرنا الگ چیز ہے، رد کرنا الگ چیز، رد نہیں کرتی، اس لیے کہ جہاں آخرت کا تذکرہ آئے گا، جنت و جہنم کا تذکرہ آئے گا، پل صراط کا تذکرہ آئے گا، تو ان کو وہ چیزیں کہاں ملے گی؟ لیکن پھر میں نے ان سے کہا کہ 80% مواد تو وہ ہے، 80% جن کے بارے میں وہ اعتراف ہے ان کو، اور 20% مواد وہ ہے جو دھیمے دھیمے رفتہ رفتہ اس میں فیصد میں کمی آ رہی ہے، یعنی سائنسی ترقیات کے ساتھ وہ بہت ساری چیزیں. پھر میں نے ان کو ایک مثال پیش کی کہ ہمارے قرآن مجید کے 18ویں پارے کے اندر ایک آیت شریفہ ہے جس میں بچے کی پیدائش کے 4 مرحلے ذکر کیے ہیں. 40 دن کے بعد یہ بچے کی پیدائش میں یہ تبدیلیاں آتی ہے. میں نے کہا آج کی سائنس، آج کی یونیورسٹیاں، پروفیسر سب کو پوچھ لو، وہ سب یہی کہہ رہے ہیں. میں نے ایک مرتبہ ایک بچے کے سامنے یہ 4 مرحلے رکھے. 1 سال کے بعد وہ بچہ مجھے یونیورسٹی سے آ کر مجھے ملا، کہا کہ مولانا آپ نے مجھے پچھلے سال بچے کی پیدائش کے 4 مرحلے بتائے تھے، آج ابھی میں وہ لیکچر سن کر آ رہا ہوں یونیورسٹی، اس میں بالکل بلفظ ہی وہی 4 مرحلے ذکر کیے ہیں. تو میرے بھائیوں، ہمارے پاس جو قرآن مجید ہے، جو دولت ہے، دی 1 نمبر کا مال ہے. کمپنی کا مال بہت اعلیٰ ہو، لیکن اگر اس کا نمائندہ، پرتیندھی اور ریپریزنٹیٹیو اگر وہ کمزور ہوتا ہے تو وہ مال نہیں بکتا ہے. اور مال سڑا بھوسا ہو لیکن اس کا نمائندہ، ریپریزنٹیٹیو، قاصد اگر مضبوط ہو، قوت گویائی، دلائی یہ ہو، تو وہ سڑی بھوسے کیلے بھی بیچ کر آتا ہے وہ. جی تو مسئلہ ہے ہمارا اپنا مسئلہ ہے، قوت خطابت، قوت گویائی، اسلوب، انداز بیان. اس طرح اور بھی دلائل ہیں. بہرحال اس کو سمیٹتے ہوئے میں یہ کہوں گا کہ یہ اسلام پر وارد اعتراضات ہیں، کوئی حیثیت نہیں ہے. الحمدللہ ایک ایک سوال کے کئی جواب، بلکہ کئی کتابیں ہمارے پاس موجود ہیں. حضرت تھانوی علیہ الرحمہ فرمایا کرتے تھے کہ اگر پوری دنیا کے ڈاکٹر، انجینئر، وکیل جمع ہو جائیں، پوری دنیا کا کریم اور مغل اگر جمع ہو جائے اور اسلام کے اوپر کوئی اعتراض کرتے ہیں، تو حضرت تھانوی علیہ الرحمہ فرماتے تھے کہ 2 منٹ میں ان کو لاجواب کیا جا سکتا ہے. اور الحمدللہ اتنے جوابات اور اتنی تفصیلات موجود ہے، اللہ کا فضل ہے. ضرورت ہے مطالعے کی، کمی ہے تو مطالعے کی کمی ہے، مواد کی کمی نہیں ہے. دل و دماغ کو مطمئن کرنے والا مواد موجود ہے الحمدللہ. یہ تو چونکہ اسلام تیزی سے پھیل رہا ہے، بہت تیزی سے اسلام پھیل رہا ہے، تو حسدن من عند انفسہم، اس کو روکنے کے لیے اسلام کے اوپر اشکالات، شبہات، میڈیا 2 کام کر رہی ہے، شکوک و شبہات پھیلانا اور شہوات کو پھیلانا. یہ 2 کام میڈیا کے رہ گئے ہیں. لیکن فقط اتنا کہنا کافی نہیں ہوگا، میڈیا کا رد کر لینا، بلکہ اس میڈیا کو ہمیں مسلمان بنانا ہوگا. اس میڈیا کے اوپر ہمیں اسلام کے اوپر وارد اعتراض کا جواب، ہمیں اسلام کی حدود اور جائز شکلوں میں وہ میڈیا کے ذریعے سے وہ مواد پیش کرنے کی ضرورت ہے. اور الحمدللہ یہ قوم اور یہ نمائندے ہیں اسلام کے، الحمدللہ یہ پیش کر سکتے ہیں. اللہ پاک نے آپ کو اسی لیے منتخب فرمایا ہے، اسی میں سے یہ پیدا ہوں گے. اسی میں کوئی تھانوی ہے، کوئی مدنی ہے، کوئی گنگوہی ہے، کوئی کون ہے، کوئی کیا ہے معلوم نہیں، کون کہاں جا کر کیا کام کریں گے. لہذا مرغوبیت کی ضرورت نہیں ہے. تو 3 میدان کار ہے، اس میں سے ہمارے سامنے اس وقت جو انجمن کا یہ افتتاحی پروگرام ہے، اس میں خاص طور پر 2 چیزیں ہیں. ایک ہے درسیات کے ذریعے سے اہلیت، صلاحیت بنتی ہے، صلاحیت میں پختگی آتی ہے، اور خارجی مطالعے کے ذریعے معلومات میں اضافہ ہوتا ہے.
اس میں وسعت پیدا ہوتی ہے، وہاں عمق آتا ہے، درسیات کے ذریعے عمق آئے گا، خارجی مطالعے کے ذریعے وسعت ملے گی، انجمنوں کے ذریعے اس کا القاء، پیش کرنے کا انداز، اسلوب بیان، دو چیز الگ الگ ہے، تدریس الگ چیز ہے اور خطابت ایک الگ چیز ہے۔ اس میں وہ اصطلاحات، وہ انداز بیان نہیں چلے گا بشرط شعین بشرط لا شعین والا دے، یہ انداز الگ ہے۔ اور پھر خاص طور پر ہر زمانے کا اسلوب الگ ہوتا ہے۔ ایک ہمدانی اور حریری کا انداز تھا، اسلوب تھا، وہ اس زمانے میں مقبول تھا، فصیح و بلیغ تھا۔ آج کے زمانے میں اگر کوئی خطیب وہ ہمدانی والا اسلوب اور حریری والا اسلوب اگر لے لے کل جمعہ میں، تو سامعین یہ کہیں گے کہ وہ خطیب صاحب کوئی وظیفہ کر رہے ہیں، وہ اس پر محمول کریں گے۔ ہر دور کا انداز اسلوب الگ الگ ہوتا ہے۔ عطا اللہ شاہ بخاری رحمت اللہ علیہ کا دور تھا، عشاء کے بعد سے لے کر فجر تک کے خطابات، فجر تک کی تقریر ہوتی ہے مجمع اٹھنے کا نام لے لے کر۔ اس وقت وہ اسلوب مقبول تھا، طول طویل لمبی تقریریں۔ ابو الکلام آزاد رحمت اللہ علیہ کے دور وہ وہی دور ہے، قریب قریب ہے، وہ سب ایک ہی دور کے لوگ ہیں۔ مشکل الفاظ، استعارات، تمثیلات، وہ دور تھا اس وقت، وہ مقبول تھا۔ آج کا دور، مولانا محمد علی جالندری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ آج مجمع کو جو اپنی بات سمجھا دے وہ خطیب اور مقرر ہے، سہل انداز میں، مختصر طور پر، مختصر وقت میں۔ اب 2 گھنٹے کا وقت اور فرصت نہیں ہے امت کے پاس، دلچسپی بھی نہیں ہے ان کو، نہ وقت ہے نہ دلچسپی ہے۔ وقت چونکہ اس نے لے لیا ہے، وقت اس نے لے لیا ہے، چرا لیا ہے جی، اس لیے وقت بہت کم ہے۔ اس لیے مختصر وقت میں، سہل انداز میں آپ اپنی بات مجمع کو سمجھا لیتے ہیں تو آپ اپنے وقت کے کامیاب مقرر اور خطیب ہیں۔ اسی کی ہمیں یہاں پر تیاری کرنی ہے۔ ہمارے طلباء کا حال یہ ہوتا ہے، جمعرات کو انجمن ہے تو بدھ کے دن دوپہر میں یا رات میں کتاب ڈھونڈنے کے لیے نکلتے ہیں۔ اور پہلے بھی میں نے کہا تھا، ایک صاحب ملے تھے، وہ کہہ رہے تھے ہمارے ہم عمر کہ میں نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قبول اسلام کے واقعے کو 8 سال تک انجمن میں بیان کیا ہے۔ اندازہ لگائیے، راضی اور خطاب وہ سب مل کے، غزالی بھی وہاں پر گھٹنے ٹیک دیں گے ان کے سامنے۔ کیا علوم کا عالم ہوگا میرے بھائیوں، اس طرح کام نہیں بنتا ہے جی، تیاری کرنی ہوگی، بھرپور تیاری کیجیے۔ بہت اچھا اللہ پاک نے آپ کو تیاری کا وقت دیا ہے۔ تیاری یہاں کر لی تو فبیہا، روٹی توے میں سے باہر نکلنے کے بعد دوبارہ اس کی تلافی نہیں ہوگی۔ اگر کچی رہی تو کچی رہے گی، بہت زیادہ اگر وہ جل گئی ہے تو جلی رہے گی، پھر اس کی تلافی اور اصلاح کی صورت نہیں ہوتی۔ توے کے اوپر جو کام بنتا ہے وہ بن جائے گا، اس پر آپ نے کام نہیں لیا تو پھر موقع ہاتھ سے نکل جائے گا۔ پھر آپ کو بیسیوں بہانے بنانے پڑیں گے، سر میں درد ہے، فلاں ہے، یہ ہے، وہ ہے، اس طرح کی باتیں بنانی پڑے گی۔ اللہ نے آپ کو موقع دیا ہے، آپ ایک امت کی قیادت کر سکتے ہیں، ایک امت کے ایمان کی حفاظت کا ذریعہ بن سکتے ہیں۔ ایک بڑا طبقہ وہ ہے جن کو اللہ رسول کا نام فقط جمعے کے خطبات میں ملتا ہے، سننے کو ملتا ہے، ان کے پاس فرصت نہیں، ان کے مشاغل اور ان کی لائن اسماعیت کی ہے، اللہ رسول کا نام ہفتے تک ان کو سننے کو نہیں ملتا ہے۔ تو یہ آپ کو جو 15-20 منٹ کا جو وقت ملا ہوتا ہے، یہ بہت قیمتی وقت ہوا کرتا ہے۔ 2 قسم کی غلطیاں ہماری ہوتی ہے۔ پہلی غلطی جو ہماری ہوتی ہے، ایک تو یہ جو مواد اور مطالعہ، وہ جو تیاری ہے وہ تو سب سے اہم چیز۔ مواد یہ تو ہماری گاڑی کا مضبوط پہیہ ہے، یہ گاڑی کا پیٹرول ہے، اس کے بغیر یہ گاڑی چلنے والی نہیں ہے۔ یہ غذا ہے، یہ روٹی ہے، یہ پیٹرول ہے۔ مواد کے بعد اسلوب میں ہماری 2 قسم کی غلطیاں ہوتی ہے۔ پہلی غلطی ہماری تلفظ کی ہوتی ہے۔ تلفظ کی غلطیاں آپ کو بکثرت ملے گی۔
حکم ہے تو کہتے ہیں حکم، حکم فرمایا، غلط ہے، حکم فرمایا۔ نرم گرم، نہ کہ نرم گرم، یہ سب تلفظ غلط ہے۔ سامعین میں کوئی ذی علم آدمی ہوگا، آپ کا ایک غلط تلفظ سنے گا تو اس کا سر چکرا جائے گا۔ ایک غلط تلفظ بے لطفی کا باعث بن جائے گا، لہذا تلفظ صحیح ہونا چاہیے۔ کہاں زبر زیر پیش کیا ہے، ورنہ کش کا کچھ بن جائے گا، اور کچھ نہیں تھا وہ کش بن جائے گا۔ اور پھر یہ کہیں گے اقبال بھائی بکریاں چرانے کے لیے گئے ہیں، چرانے گئے تھے، زبر پھٹا اور اس کی غلطی کی بنیاد پر کہاں سے کہاں معاملہ پہنچ جائے گا۔ تو یہ ایک مثال ہے، ایسا ہی ہوتا ہے۔ ارے ایسی مثالیں آپ کو مل جائے گی، تعبیرات کی جو کتابیں آتی ہے اس میں آپ کو ایسی مثالیں مل جائے گی۔ زبر زیر پیش کی تبدیلی سے معنی کہاں سے کہاں پہنچ جاتا ہے۔ تو ایک تو پہلے نمبر پر ہمیں تلفظ کے اوپر ہماری توجہ ہونی چاہیے، دوسرے نمبر پر تعبیرات، الفاظ کا انتخاب۔ تعبیرات بہت بنیادی چیز ہے، الفاظ کا انتخاب یہ بہت بنیادی چیز ہوتی ہے۔ مثلا یہ کہنا، ڈاکٹر عبدالحی عارفی صاحب رحمۃ اللہ علیہ جو حضرت مولانا تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم کے شیخ ہیں، شیخ ثانی ہیں، ایک مرتبہ ڈاکٹر صاحب کو کراچی میں کہیں جانا تھا ایک جگہ سے دوسری جگہ، تو حضرت مولانا تقی عثمانی صاحب نے کہا کہ حضرت ہم آپ کو وہاں چھوڑ دیں گے۔ تو ڈاکٹر صاحب فرمانے لگے کہ بھائی کیا قصور ہوا ہے، آپ مجھے کیوں چھوڑ دیں گے؟ ڈاکٹر صاحب یہ بتلانا چاہتے تھے کہ چھوڑ دینے کی تعبیر صحیح نہیں، یہ کہو کہ حضرت ہم آپ کو پہنچا دیں گے۔ چھوڑا تو چوہے کو جاتا ہے، چوہے کو جنگل میں چھوڑا جاتا ہے، بلی چھوڑی جاتی ہے، مہمان کو نہیں چھوڑا جاتا، وقی شخصیات کو نہیں چھوڑا جاتا، ان کو پہنچایا جاتا ہے۔ جی تو ہم آپ کو پہنچا دیں گے۔ یا یہ کہنا آپ کہاں گئے تھے تو کہتے ہیں کہ فلاں حاجی صاحب کی خبر لینے میں گیا تھا، یا کہاں گئے تھے تو کہ ڈاکٹر کو آنکھ دکھانے گئے تھے، غلط تعبیر ہے۔ آنکھ دکھانا یہ غلط تعبیر، یہ کہیے کہ علاج معالجے کے لیے گئے تھے، آنکھ کے چیک اپ کے لیے میں گیا تھا، یہ تعبیر ہونی چاہیے۔ کبھی ایک مثال ہم نے سنائی تھی کہ ایک صاحب نے تقریر کے دوران یہ کہا کہ تم بکریاں چرانے والے، ہل جوتنے والے علماء کی قدر کیا جانو؟ تو ایک آدمی نے ممبر پر سے ان کو نیچے اتارا کہ تم کون سی نواب کی اولاد ہو، تم بھی تو کسان کی اولاد ہو۔ تو پھر دوسرے مکمل آئے، انہوں نے کہا کہ ہم بکریاں چرانے والے، ہم ہل جوتنے والے علماء کی قدر کیا جانے؟ مقبول تعبیر کی، ہم، تم نہیں، اپنے آپ کو شامل کر لیا۔ کریمہ بے بخشائے برحال ماں، برحال ماں کہ ہستم اسیر کمند ہوا۔ گناہ کا تذکرہ ہوا تو اپنے آپ کو ذکر کیا، ہستم، ہستیم نہیں کہا، ہم سب گنہگار ہیں یہ نہیں کہا، لیکن بخشش کا مرحلہ آیا تو سب کو شامل کر لیا۔ یہ تعبیر کا فرق ہوتا ہے، یہ چھوٹی چھوٹی باتیں ہوتی ہیں لیکن بہت بنیادی ہوا کرتی ہے۔ لہذا تعبیرات کے اوپر ہماری نظر ہونی چاہیے کہ تم بے وقت آئے ہو لہذا ہم آپ کے سامنے سبزی پیش کرتے ہیں، یہ کہنے کے بجائے یہ کہو بلا اطلاع آپ تشریف لائے ہیں لہذا ہم معذور ہیں، ماحضر پیش خدمت ہے۔ تم بلا اطلاع آئے ہو لہذا سبزی پیش کرتے ہیں، اس کے بجائے وہ تعبیر ہونی چاہیے۔ تو تعبیر کا فرق، میں کہا کرتا ہوں طلبہ سے کہ مطالعے کے دوران 3 چیزیں پیش نظر ہونی چاہیے۔ کوئی بھی کتاب کا مطالعہ کرتے وقت نمبر 1 تو مواد، جو مواد اندر پیش کیا جا رہا ہے وہ، نمبر 2 املا، لکھنے کا طریقہ کیا ہے، کس لفظ کو کیسے لکھا گیا ہے، رسم الخط اور املا کے اوپر نظر ہونی چاہیے۔ مثلا بالکل لکھنا ہے
تو لکھنے میں الف آئے گا لیکن پڑھنے میں سائلنٹ ہوگا. بالکلن پڑھیں گے بالکل. کئی طلبہ ایسے ہوتے ہیں کہ ان کو کہا جائے کہ بالکل لکھو تو بعض بالکل نہیں لکھ پاتے ہیں. معاملہ یہ پیش آتا ہے. لہذا دوسرے نمبر پر املا اور رسم الخط کے اوپر ہماری توجہ ہونی چاہیے. کئی غلطیوں کی اصلاح ہو جائے گی آپ کی. اور تیسرے نمبر پر تعبیر کا فرق. ایک ہی قصہ ہے, ایک ہی واقعہ ہے, لیکن آپ دو کتابوں میں پڑھیں گے. حضرت مولانا علی میاں صاحب کی تعبیر الگ ہوگی اور اسی کو آپ اٹھائیں گے حضرت مولانا خالد سیف اللہ صاحب کی تعبیر کوئی دوسری ہوگی. دونوں کتابوں کو سامنے رکھیے, ایک ہی واقعہ ہے لیکن دونوں کی تعبیرات الگ الگ. تو تعبیر کا فرق ہوا کرتا ہے. فصاحت بدلتی رہتی ہے, بلاغت تو ایک ہی ہے, موقع محل کی رعایت, مقتضی حال کی رعایت, وہ تو اپنی جگہ پر وہی رہے گی, لیکن فصاحت بدلتی رہے گی. فصاحت زمانے کے فصحا, زمانے کے علماء فصحا اور خطبہ جو طریق اختیار کرتے ہیں تو وہ الگ الگ طریق ہوتا ہے ہر زمانے میں. جیسا کہ میں نے وہ چند مثالیں بتائی, مولانا ابوالکلام آزاد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی, شاہطا اللہ صاحب بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی, اور ایک آج کا اسلوب ہے, دونوں میں فرق ہے. تو فصاحت اپنی جگہ پر بدلتی رہتی ہے. بہرحال مطالعے کی ضرورت ہے, مطالعے کو بڑھانے کی ضرورت ہے, پیاس کو بڑھانے کی ضرورت ہے. یہ وقت بہت تیزی کے ساتھ نکل جائے گا. ابھی دیکھیے, دیکھتے ہی دیکھتے چند دنوں میں بقرعید آ کر کھڑی ہو جائے گی. ابھی افتتاحی پروگرام کر رہے ہیں اور چند مہینوں کے بعد ایسا محسوس ہوگا کسی نے درمیان میں سے وقت چرا لیا. سال اختتامی مجلس آ کر کھڑی ہو جاتی ہے. تو قرب قیامت کی علامات میں سے ہے کہ سال مہینے کے مانند مہینہ, ہفتے کے مانند ہفتہ, دن کے مانند وقت اس طرح گزر جاتا ہے. لہذا وقت کو ناپ تول کر ایک ایک منٹ کی قدر و قیمت. وقت ہی اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے, وقت کی قضا نہیں ہے. ساری چیزوں کی قضا ہے, روزے چھوٹے ہیں قضا ہو جائے گی, نماز چھوٹی ہے قضا ہو جائے گی, لیکن وقت کی قضا نہیں ہے. مثلا یہ آپ کے 10 دن گزر گئے, جنہوں نے پچھلی جمعہ کو مطالعہ کیا تھا اور نہیں کیا تھا, جنہوں نے کر لیا انہوں نے وقت کی قدر کر لی, نہیں کی تو انہوں نے وقت کو گنوا دیا, ضائع کر دیا, اپنا نقصان کیا, اب اس کی تلافی نہیں ہوگی. حضرت محتمین صاحب نے ایک لائحہ اور ایک پروگرام تیار کیا ہے انشاءاللہ, جو ہماری علمی عملی ترقی کے لیے بہت معین اور بہت تقویت کا سامان ہے انشاءاللہ. جی تو حضرت مولانا اس کو انشاءاللہ پھر آپ کے سامنے اعلان فرمائیں گے. لہذا ہمیں اپنے وقت کی قدر و قیمت سمجھنی چاہیے. اس وقت کے جو حالات ہیں دنیا میں, اس وقت ارتداد ذہنی کی شکار ہے امت, بلکہ یوں کہو ارتداد لسانی. ذہنی تو یہ ہوا کرتی ہے, ارتداد ذہنی یعنی آدمی اچھا خاصا نمازی ہے, داڑھی ٹوپی جبہ کبا, لیکن دل و دماغ میں سوالات, اشکالات, اسلام کے اوپر اعتماد نہیں. آج کا سب سے بڑا جہاد یہ ہے امت کا اعتماد علی الاسلام بڑھایا جائے, بحال کیا جائے. یہ سب سے بڑا جہاد ہے اور اللہ پاک نے آپ کو وہ موقع دیا ہے. آپ کبھی بیٹھیں گے انشاءاللہ, آپ کے مجمع میں ایجوکیٹڈ طبقہ ہوگا, کوئی پروفیسر, کوئی ڈاکٹر, کوئی کیا, لیکن انشاءاللہ آپ کی 10-15 منٹ کی تقریر ان کے ایمان کی حفاظت کا ذریعہ بن جائے گی. وہ سامان ہے ہمارے پاس, سوالات اشکالات کوئی چیز نہیں ہے. اکابر نے اللہ کے فضل سے بڑا ذخیرہ چھوڑا ہے ہمارے پاس, اور ہر روز تنو من کتابیں اور تالیفات وجود میں آ رہی ہے. ایک کتاب ابھی تو فہرست مضامین نہیں پڑھ پاتے اور دوسری کتاب آ جاتی ہے. کتابوں کی خریداری, اس میں بھی ہمیں اپنا ذاتی کتب خانہ بنانا چاہیے. ہر طالب علم کو نیچے سے لے کر اوپر تک, ہر طالب علم کو اپنا چھوٹا موٹا کوئی کتب خانہ,
ایک کاپی میں کتابوں کا اندراج ہو. محتمیم صاحب مجھے بتلا رہے تھے کہ کئی طلباء کو پوچھا گیا پچھلے سال جو کتابیں انعام میں دی گئی تھی ان کو اپنی انعام کی کتابوں کے نام بھی معلوم نہیں. بڑے افسوس کی بات ہے، یہ ناقدری کہلائے گی. ادارہ اتنا خرچ کر کے آپ کی خدمت میں، کتنی محنت کے بعد کتنی گھاری کمائی آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہے، اس کے لیے مشورے ہوتے ہیں کون سی کتابیں انعام میں دی جائے، اور آپ کو نام بھی معلوم نہیں. ایسے طلباء کے لیے پھر کوئی حق نہیں ہے. اس کی جگہ تو پھر دوسرے طلباء آئیں اور وہ پڑھیں اور امت کے ایمان کی حفاظت کا ذریعہ بنے. میرے بھائیوں اب وقت وہ نہیں ہے. بہت ارتداد کا دور ہے. ایک بڑا طبقہ مرتد ارتداد کی طرف جا رہا ہے. امت کن حالات سے گزر رہی ہے آپ کو اس کا اندازہ نہیں ہے. ضرورت ہے اس بات کی کہ ہم یہ اشکالات کے جوابات اس کی تیاری کریں، مطالعے کو بڑھائیں اور مطالعہ کرنے کے بعد اپنے حاصل مطالعہ کو محفوظ کریں. مثلا یہاں مہمان تشریف لاتے ہیں، آج تک تقریباً 5 خطبات یہاں پر ہو چکے ہیں. کتنا اچھا مواد آپ کے ہاتھوں میں آیا. کل آپ نے دیکھا عصر کی نماز کے بعد کتنا مضبوط مواد آپ کے ہاتھوں میں آیا ہے، حوصلہ بڑھانے والا، ایمان میں اضافہ کرنے والا، ادارے کی اور حضرات اساتذہ کی اور وقت کی قدر و قیمت کو بڑھانے والا. ایک جتنے بھی خطبات ہوئے ہیں وہ سب خطبات کا یہ حال تھا. لیکن ضرورت ہے اس بات کی کہ ہم اس کو قلم بند کریں. ڈائری اپنی جیب میں رکھے، ڈائری قلم جیب میں رکھے. جب بھی کوئی مرحلہ آ جائے تو یہیں پر اس کو نقل کر لیا کرو، قلم بند کرو. یہ کہتے ہیں کہ ہم نے ریکارڈ کر لیا ہے. ریکارڈ والی چیزیں بہت کم موقع آتا ہے کہ آدمی اس کو پڑھ پائے. پڑھنے کے مواقع نہیں آتے ہیں. جو لکھ لیا وہ لکھ لیا آپ نے. طالب علمی کے دوران آپ نے اپنے استاد کی تقریر کو جو لکھا ہے، آئندہ آپ کو مدرسی کے زمانے میں دوسری شروحات ایک طرف، استاد کی لکھی ہوئی تقریر ایک طرف. یہ جتنی معین ثابت ہوگی اتنی وہ شروحات آپ کے لیے معین ثابت نہیں ہوگی. اس کا معاملہ ہی اور ہے. لکھنے کی عادت ڈالو. لکھنے کی عادت نہ ہونے کا نتیجہ یہ ہے کہ تحریر، خوشخطی، املا اور ساری چیزیں جماعت میں سے مشکل سے 5 طلباء کی تحریر اچھی ہوتی ہے اور املا صحیح ہوتا ہے. یہ اس کی وجہ یہ ہے لکھنے کی عادت نہیں ہے. ہر تقریر کو من وعن لکھو، پوری تقریر لکھو. انتخاب مت کرو. انتخاب میں یہ دیکھا جاتا ہے طالب علم جو چیز بہت اہم ہے اس کو چھوڑ دیتا ہے، اور جو غیر اہم ہوتی ہے یا جو قدرے کم اہم ہوتی ہے اس کو لکھتا ہے. یہ دیکھا گیا ہے. لہذا ضرورت ہے اس بات کی کہ تقاریر کو من وعن لکھو، اور یہاں جو خطبات ہوتے ہیں اس کو من وعن لکھو. اس وقت کے حالات کے پیش نظر اللہ نے آپ کو یہاں پر موقع دیا ہے. حضرت مولانا علی میاں صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، وہ اپنے زمانے کے حالات 1977 میں امریکہ سے واپسی پر انہوں نے فرمایا تھا. واپسی پر منگلور میں ان کا انٹرویو لیا گیا. پوچھا گیا کہ امت کا اس وقت کا سب سے بڑا مسئلہ کون سا ہے؟ تو حضرت نے فرمایا کہ نہ بابری مسجد سب سے بڑا مسئلہ ہے، نہ روزی روٹی کا مسئلہ، نہ ملازمتوں کا مسئلہ، نہ لائسنس کا، نہ داخلوں کا، نہ فلاں. سب سے بڑا مسئلہ امت کا ارتداد فکری کا مسئلہ، یہ سب سے اہم مسئلہ ہے. حضرت مولانا نے 1977 میں یہ فرمایا. حضرت مولانا یہ فرماتے تھے کہ اگر آج امام ابو حنیفہ، امام مالک، امام شافعی، امام احمد رحمۃ اللہ علیہ اگر حیات ہوتے تو تدوین فقہ کا کام روک کر امت کے ایمان کی حفاظت کے لیے اس میں لگ جاتے. اب تو حالات کہاں سے کہاں پہنچ چکے ہیں. امت ہر چیز کو عقلی بنیاد پر سمجھنا چاہتی ہے، عقلی دلائل پر سمجھنا چاہتی ہے. الحمدللہ اسلام کے اصول سب کے سب عقلی ہے. فروع میں بھی اکثر عقلی ہے، بعض فروع غیر عقلی ہے، لیکن اس کا غیر عقلی ہونا عقلی ہے، سمجھ میں آنے والی بات ہے.
باپ اپنے بیٹے کو دن میں کئی مرتبہ یہ کہتا ہے کہ تم باپ بنو گے تب یہ بات سمجھ میں آئے گی، ابھی کر لو۔ استاد اپنے طالب علم کو کئی مرتبہ کہتے ہیں تم استاد بنو گے تب سمجھ میں آئے گی۔ ایک باس اپنے ملازم کو بار بار کہتا ہے یہ میں جو کہہ رہا ہوں اس طرح کر لو، ابھی بات سمجھ میں نہیں آئے گی۔ ایک انسان جیسا انسان جب یہ کہہ سکتا ہے کہ میری ہر بات آپ کو سمجھ میں نہیں آئے گی، تو خالق کی ہر بات مخلوق کی سمجھ میں آ جائے یہ ضروری نہیں ہے۔ اس وقت وہاں کئی مرتبہ مجھے ایسے لوگوں سے پالا پڑا جو وائی کے ذریعے کیا، کیوں، یہ لیما، اس طرح کے سوالات کرتے تھے، تو میں ان کو تعبیر کرتا تھا کہ وی ہیو گیون عقل، لاجک، وزڈم، انٹیلیجنس فار انڈرسٹینڈنگ قرآن۔ وی ہیو گیون عقل فار انڈرسٹینڈنگ قرآن، not given for tasting Islam and Quran۔ اسلام کو جانچنے کے لیے اللہ نے عقل نہیں دی ہے بلکہ اسلام کو سمجھنے کے لیے عقل دی ہے۔ وی آر گیون عقل فار انڈرسٹینڈنگ قرآن، ناٹ فار چیکنگ قرآن، ٹیسٹنگ قرآن۔ پیش کرنے کے لیے نہیں ہے، یہ تو سمجھنے کے لیے ہے۔ پھر بھی الحمدللہ عقلی جوابات ہے اپنی جگہ پر، پڑھنے کی ضرورت ہے۔ اشرف الجواب پڑھیے، رحمت اللہ الواسعہ پڑھیے، حجت اللہ البالغہ پڑھیے، اور صاحب ہدایہ کی عقلی دلائل پڑھیے۔ ایک سے ایک چیزیں آ رہی ہیں۔ جو زمانہ آگے بڑھتا ہے الحمدللہ عقلی اعتبار سے دائرہ بہت وسیع سے وسیع تر ہوتا جا رہا ہے۔ کوئی مسئلہ نہیں ہے، کوئی سوال نہیں ہے۔ قرآن مجید علم کی انتہا ہے، قطعی علم ہے۔ باقی جتنے علوم ہیں وہ سب کے سب ضمنی ہیں، اس کو چیلنج کیا جا سکتا ہے۔ آپ نے قرآن مجید اور صحیح حدیث پاک کو بنیاد بنا کر اگر کوئی مضمون پیش کیا ہے انشاءاللہ کوئی اشکال نہیں، اور اگر اشکال ہوگا تو آپ کو 20 جواب مل جائیں گے۔ میں خاص طور پر اوپر کے طلباء کو ایک اور درخواست کروں گا کہ قرآن مجید کو بنیاد بناؤ، صحیح احادیث کو پیش کرو۔ موضوع روایات کا تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ موضوع روایات کا ایک ذخیرہ آپ کے ذہن میں ہونا چاہیے کہ فلاں 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 روایت یہ موضوع روایت ہے۔ موضوع روایات آپ کے ذہن میں ہونی چاہیے۔ صحیح روایت ہوتے ہوئے ضعیف روایت پیش کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ نہیں ہے تو پھر بعد میں ضعیف روایت باب فضائل میں معتبر ہے، اس کا انکار نہیں، لیکن صحیح روایت ہے پھر خامخواہ یہ روایت پیش کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ اس لیے کہ ایک طبقہ وہ ہے جن کو ضعیف روایت کا حیضہ لگا ہوا ہے، کوئی بھی چیز پیش کرو تو وہ کہیں گے یہ تو ضعیف روایت ہے، صحیح روایت لاؤ۔ جی کہا کہ ایمان کے پیچھے قرات نہ کرنی چاہیے، اس کی دلیل پیش کرو، تو مقلد نے دلیل پیش کی، اذا قرأت القرآن فاستعذ باللہ من الشیطان الرجیم، یا وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا۔ غیر مقلد نے پوچھا کہ ایمان کے پیچھے سکوت چاہیے، قرات نہیں ہے، اس کی کوئی دلیل پیش کرو، تو دلیل پیش کی وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ، تو وہ غیر مقلد نے کہا کہ یہ تو ضعیف روایت ہے۔ اب وہ ضعیف العقل کو کیسے سمجھائیں کہ یہ تو آیت شریفہ ہے؟ جی اور پھر وہ اتفاق سے یہ دلائل اور یہ گفتگو کرتے ہیں کالجین کے سامنے، علماء کے سامنے نہیں، جو موضوع نہیں ہے، جن کا سبجیکٹ نہیں ہے ان کے سامنے یہ دلائل اس طرح کی چیزیں پیش کرتے ہیں۔ تو میں خاص طور پر یہ درخواست کروں گا کہ ایک تو باحوالہ ہو، صحیح روایت ہو، صحیح روایت نہ ہو تو پھر بعد میں ضعیف روایت پیش کی جا سکتی ہے، اس میں کوئی حرج نہیں، اس کے جوابات ہیں اپنی جگہ پر۔ بس میں انہی کلمات کے اوپر اکتفا کرتا ہوں اور طلب عزیز سے امید رکھتا ہوں کہ یہ اللہ پاک نے جو موقع دیا ہے، ایک سال اور دیا ہے اللہ پاک نے، پوری بھرپور تیاری کے ساتھ پورا ہفتہ تیاری ہو۔ مثلا جمعرات کے دن انجمن ہو جاتی ہے تو پھر بعد میں جمعہ کے دن موضوع کا انتخاب، اللہ کرے انشاءاللہ موضوع کا انتخاب حضرت محتمیم صاحب سے میں درخواست کروں گا کہ موضوعات کی تعین بھی ہماری طرف سے ہو۔ جی انشاءاللہ
انشاءاللہ موضوع کی تعین کے ساتھ محدد موضوع جی، اور پھر اس کے لیے حوالہ جات اس کی بھی نشاندہی کر دی جائے گی کہ یہ عنوان ہے، اس کے لیے یہ کتب ہمارے سامنے ہے. کیا کیا فکریں ہو رہی ہے. دیکھیے ابتدائی سال ہے تو ابھی انشاءاللہ سارے فنون کے لیے، سارے درجات کے لیے شروحات آپ کے سامنے وہاں پر رکھی جا رہی ہے. مدرسہ ایک سے ایک فکر کرتا ہے لیکن مسئلہ آگے آپ کا باقی رہ جاتا ہے. یعنی روٹی پکی پکائی تیار ہے ہمارے ہاتھوں کے اندر، اب اگر پھر وہ روٹی ہم اٹھانا ہمارے لیے مشکل پڑے تو یہ تو پھر معاملہ نہیں ہو سکتا ہے. لہذا ضرورت ہے اس بات کی کہ اپنے وقت کو تول تول کر استعمال کرو. اللہ آپ جو چاہیں بن سکتے ہیں، نبی نہیں بن سکتے، نبی کے علاوہ صحابی کے علاوہ باقی سب بن سکتے ہیں. صحابی بننے کا دروازہ 23 سال کے لیے کھلا تھا، وہ 23 سال کے بعد صحابیت کا دروازہ بند ہو چکا. پھر اس کے علاوہ جو بننا چاہیں، امام بخاری بھی آپ بن سکتے ہیں اور حضرت گنگوہی بھی آپ بن سکتے ہیں. وہ پیدا ہو رہے ہیں الحمدللہ، کوئی قحط سالی نہیں ہے ادھر سے. ایک سے ایک افراد، ایسے ایسے افراد، ایسے نوجوان علماء تیار ہو رہے ہیں، ان کے پیچھے ایک بڑی امت الحمدللہ. اللہ تبارک تعالی ہمیں اپنے وقت کی قدر و قیمت کو سمجھنے کی اور اپنے اور امت مسلمہ کے ایمان کی حفاظت کے لیے اللہ پاک ہمیں سبب کے طور پر قبول فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. وہ اعلان ہو جاتا آپ کی طرف سے، دو کا اعلان بعد میں کریں گے.